السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه. ہمارا کہنا ہوتا ہے کسی بھی شے کو جب اس کا ہم ارادہ کرتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو کرنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا صرف قول ہی ہوتا ہے کہ کن فیکون، ہو جا، ہمارا اس کو کہنا ہوتا ہے۔ تو اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے قول، صفت قول اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قول کہتا ہے، بولتا ہے اللہ۔ اب یہ بولنا کما یلیق بجلالہ و شانہ، تو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام بخاری کے اللہ رب العزت کلام کرتا ہے، اللہ قول یعنی کلام کرتا ہے، قول کہتا ہے۔ تو اب جب قول اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کسی بھی چیز کو کرنا چاہتا ہے، یعنی جس کا بھی ارادہ ہے شرعیہ یا کونیہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو کہتا ہے، خاص طور پہ جو کونیہ ہے، مثلا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ رات ہو جائے، اللہ کن کہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ زلزلہ آ جائے، کن کہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ خوشحالی آ جائے، بارش برسے، اللہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا، یہ یعنی اس میں جدت آتی ہے، یعنی تجدید۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متکلم ہے، ہمیشہ سے اللہ متکلم ہے، یعنی آپ آگے جا کے ہم بات بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک اعتبار سے اللہ کی یہ صفت ذاتی ہے، ایک اعتبار سے یہ اللہ کی صفت فعلی ہے۔ تو نو کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ذاتی ہے، یعنی اللہ ہمیشہ سے متکلم ہے، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ قول فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت کی جب چاہتا ہے اس کو فعل میں لے آتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کلام فرما لیتا ہے۔ تو نو کے اعتبار سے یہ احاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بعد میں حادث ہے، نو کے اعتبار سے، حاد کے اعتبار نو کے اعتبار سوری حاد کے اعتبار سے یہ حادث ہے، یعنی افراد کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ان چیزوں کے اندر اللہ کلام کرتا ہے۔ جی، ان پڑھیں گے جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ قال الإمام حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله، مسلسل رہیں گے میری امت میں سے ایک قوم غالب لوگوں پر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے گا۔ اب یہاں ہمارا محل شاہد ہے، وہ ہے یاتی امر اللہ، امر اللہ، اللہ کا امر آ جائے گا۔ اب اللہ کے امر سے مراد آپ جانتے ہیں کہ قیامت مراد ہے، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ ان کی ہلاکت، ان کی موت، یعنی چونکہ قرب قیامت یہ جو حق والا گروہ ہے وہ فوت ہو جائے گا، تو مراد قیامت کا قیام ہی ہے، یعنی بالکل قریب جا کے، اس کے بعد پھر شرار الخلق کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا۔ تو یہاں امر سے مراد، یاتی امر اللہ سے مراد اللہ کا امر کونی ہے، کونی امر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا۔ اب یہ امر کونی جو ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کہتا ہے، ہو جا۔ اب یہ جو ہو جا ہے یہ اللہ تعالیٰ قول کے ساتھ یعنی کلام کر کے کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام یہاں سے ثابت ہو رہا ہے، اللہ کا قول ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ یعنی قول کن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، ان قیامت کو قائم کر دے گا۔ کیونکہ بعض روایتوں میں حتیٰ تقوم الساعہ، قیامت قائم ہو۔ اب چونکہ دوسری حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ جو قیامت شرار الخلق پر قائم ہوگی،
تطبیق یہ ہوگی کہ جس طرح کی تفصیل حدیثوں کے اندر آ گئی ہے کہ قرب قیامت، قیامت کے بالکل جسٹ پہلے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ مومنوں کو اٹھاتا رہے گا، اور پھر یک بارگی جتنے مومن ہوں گے سب کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا۔ ان کو ایک حواسی چلے گی اور ان کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا۔ اب اس کے بعد پھر شرار الخلق جو باقی رہ جائیں گے، اللہ رب العزت ان پر قیامت کی ہولناکیاں طاری کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو قیامت کے قرب تک حق پر ایک جماعت رہے گی ہمیشہ، ظاہرین ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، قوم ظاہرین علی الناس، لوگوں پر وہ غالب رہے گی۔ یعنی یہ دلائل کا غلبہ ہے، یہ قوت اور یعنی دلائل اور یہ حقانیت کا غلبہ ہے۔ تو اب یہ اس میں اور بھی کئی چیزیں ہیں جس کو میں تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بس سارے ٹھیک ہیں، یہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمیں ہمارے ساتھ خیر خواہی کی ہے کہ سارے ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، کہ ان میں ضلالت کا مطلب ہے کہ جو ان کے علاوہ، اس گروہ کے علاوہ لوگ ہوں گے، ان میں ضلالتیں آ جائیں گی، ان کے اندر کفر آ جائیں گے، ان کے اندر شرک آ جائے گا۔ یہ اس چیز کی تنبیہ ہے، اور ایک طرح کی بشارت بھی ہے کہ ساری کی ساری امت ضلالت پہ جمع نہیں ہوگی، ساری کی ساری امت ضلالت کے اندر نہیں چلی جائے گی، بلکہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ یعنی جس حق کا وہ تسلسل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، وہ قیامت تک قائم رہے گا۔ تو یہ کہہ دینا کہ وہ بھی ٹھیک ہے، یا یہ کہہ دینا کہ میں بھی حق پر ہوں اور وہ بھی حق پر ہے، تو یہ بات بالکل بھی یعنی قابل قبول نہیں ہے، چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو۔ جی آگے کون پڑھے گا جی؟ آگے بھی اسی طرح کی حدیث ہے، پڑھ دیجیے گا۔ قال الإمام حدثنا الهميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمر بن هانئ قال أنه سمع معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم، مسلسل رہے گی میری امت میں سے ایک جماعت اللہ کے حکم کے ساتھ قائم، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی جو ان کو جھٹلائے گی، نہیں کوئی جو ان کو ان کی مخالفت کرے گا ان کا کوئی نقصان پہنچا سکے گا، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے گا، وہم علی ذلك، اور وہ اسی حال پر ہوں گے۔ فقال مالک بن یخامر سمعت معاذا یقول وهم بالشام، مالک بن یخامر راوی کہتے ہیں میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اس حال میں ہوں گے کہ وہ شام میں ہوں گے۔ فقال معاویہ هذا مالک يزعم انه سمع معاذا يقول وهم بالشام، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مالک ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ شام میں ہوں گے۔ اچھا، یہ جو ہے نا مالک بن یقامر وغیرہ والا، جو یہ معلق ہے، اور یہ بسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ معلق ہے اور اس کی سند ثابت نہیں ہے، یہ راوی حدیث نہیں ہے، یاد رکھیں مالک بن یقامر کو، کہ کوئی بھی ادھر مالک بن یقامر نہیں ہے۔ اللہ عالم کہ یہ روایت تو اس معنی کی ہے کہ شام میں ہوں گے وہ اقوالا کرو، لیکن وہ ثابت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ واللہ عالم۔ اچھا، یہ یہاں جو ہے نا یزال من امتی لا یزال من امتی امت قائمت بامر اللہ، یہاں بھی امر اللہ سے مراد اللہ کا امر شرعی ہے، یعنی کلمہ شرعیہ۔ کل بات کی تھی نا کہ اللہ رب العزت کا جو امر شرعی ہے اور ایک امر کونی ہے۔ امر شرعی قرآن و سنت ہے، اجماع ہے، یہ امر شرعی ہے، اور جو امر کونی ہے وہ اللہ رب العزت کے دیگر جو کائنات میں ہونے والے تغیرات اور معاملات ہیں۔ تو پہلے بامر اللہ سے مراد ہے اللہ کا امر شرعی، اور حتیٰ یاتی امر اللہ سے مراد ہے اللہ کا امر کونی۔ وہم علی ذالک، وہ اس حال پر ہی ہوں گے، یعنی یہ حق والے حق پر ہی قائم رہیں گے قیامت برپا ہونے تک، یعنی قیامت کے قریب تک یہ حق پر ہی رہیں گے۔ اس کے بعد ان کی جب موت جب تک نہیں ہوگی تب تک حق پر غالب رہے گا، قائم رہے گا۔
اب یہ غلبہ دلائل کا غلبہ ہے، یاد رکھیں۔ اس پہ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں۔ شیخ محترم یہاں یہ ایسا نہیں ہے کہ عمیر بن ہانی کہہ رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا اور پھر کہا عمیر بن ہانی نے کہ معاویہ نے کہا رضی اللہ عنہ، یہ مالک کا گمان ہے کہ انہوں نے معاذ سے یوں سنا ہے؟ نہیں، عمیر بن ہانی کیا کہہ رہے ہیں؟ فقال معاویہ هذا مالک يزعم انه سمع معاذا، یہ شیخ محترم عمیر بن ہانی کے الفاظ ہیں؟ نہیں، یہ امام بخاری رحمہ اللہ معلق اس کو لکھ رہے ہیں میرا خیال ہے۔ شیخ صاحب یہ فقال معاویہ سے آگے یہ اسی سند سے نہیں ہوگا؟ ایک منٹ گا جی، دیکھ لیتے ہیں یہ مزید، مجھے تو اس میں گڑبڑ لگ رہی ہے۔ ابن حجر نے بھی کوئی اس طرح کی بات میرے خیال نہیں کی فتح الباری میں تو۔ یہ شیخ محترم اس سند میں ایسا ہی ہے کہ عمیر کہتے ہیں کہ مالک بن عامر نے کہا؟ کس سند میں؟ یہ جو شیخ صاحب پہلا ابھی آپ نے نکالا تھا، قال عمیر یعنی وہی عمیر بن ہانی کہتے ہیں، فقال مالک، یہاں یہ پھر وہ دوسرا نسخہ ہے۔ یہ پھر دوسرا نسخہ ہے میرا خیال۔ اب یہاں نہیں ہے۔ ہاں، دوسری روایت ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی مجھے۔ ٹھیک، سمجھ آ گئی۔ یہ پھر یعنی کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ شام میں ہے، یعنی اس ٹائم وہ شام میں تھے وہ لوگ، جو حق والا گروہ ہے، یہ ان کا خیال ہے کہ یہ وہ، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شام میں ہی رہے گا، ٹھیک ہے، یہ اس ٹائم کی وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو حق والا گروہ ہے اس ٹائم شام میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جو شام کے علاوہ کہیں اہل سنہ یا اہل حق جو موجود تھے وہ اس گروہ کے اندر شامل نہیں تھے، ایسا نہیں ہے، یعنی اس کی کہہ لیں آپ میجورٹی جو ہے نا وہ شام کے اندر موجود ہے اس ٹائم۔ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کی غالباً بات ہوگی نا، کہ وہ دارالخلافہ ادھر ہی تھا اس ٹائم شام کے اندر، اس لیے اس کی نسبت شام کی طرف کر دی ہے، کہ واللہ اعلم۔
آگے کون پڑھیں گے جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قال الإمام حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال عن ابن عباس قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کے پاس رہے، فی اصحابہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی وہاں نہیں، کھڑے ہو گئے، ٹھہرے، وہاں کھڑے ہوئے اب اس کے ساتھیوں کے ٹھہرے. ساتھ. جی. جی. فقال پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو سألتنی هذه القطعة، اگر تو مجھ سے سوال کرتا اس ایک لکڑی کے ٹکڑے کے لیے، ما اعطیتکها، میں تجھے نہیں عطا کرتا یہ، ولن تعدو امر اللہ کا، اور تو ہرگز آگے نہیں بڑھے گا اللہ کے امر کے یعنی اللہ کے امر سے آگے نہیں بڑھے گا نہیں جو تو تیرے بارے میں ہے. نہیں تو تجاوز کر سکے گا تیرے بارے میں جو اللہ کا امر ہے اس سے. جی. وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ، اور اگر تو یعنی پیٹھ پھیرے گا، لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ، اللہ تجھے ضرور ہلاک کرے گا. ہاں جی. اب اصل میں مسلمہ کذاب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے نبی مان لو، اور یہ کہا کہ تم مجھے یمامہ کے اندر میرے نبی قبول کر لو، اور میں تمہیں مکہ مدینہ یعنی حجاز میں نبی قبول کر لیتا ہوں، تو ہم مل بانٹ کے جو ہے نا چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو یمامہ کی بات کر رہا ہے، اگر تو یہ چھڑی ہوئی مجھ سے مانگے گا تجھے میں یہ بھی نہیں دوں گا، یعنی تیری حیثیت کیا ہے. اور تیرے بارے میں جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے نا، یعنی تیری ہلاکت کا امر اللہ ہی، مطلب امر کونی جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ تیرے بارے میں کر دیا ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور وہ یقیناً ایسا ہی ہوا کہ بہت ہی جلد، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی بات ہے، تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف مہم تیار کی تھی، آپ کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر نے اس مہم کو پھر جاری کیا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی سرداری میں، ان کی سپہ سلاری میں. تو لن تعدو امر اللہ فی کا، اللہ کے بارے میں جو تیرے بارے میں اللہ کا امر ہے اس سے تو تجاوز نہیں کر سکے گا ہرگز بھی، یعنی اس کو تو مات نہیں دے سکے گا. ولن ادبرتا لیا، اگر تو پیٹ پھیرے گا، باز نہیں آئے گا، تو لیا عقیرن اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے تیری کھونچے کاٹ دے گا، مطلب تجھے ہلاک کر دے گا، تجھے تیری اصل نسل مٹا دے گا، ختم کر دے گا تجھے بالکل. اور ایسا ہی ہوا، اللہ رب العزت نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ کے ذریعے اس فتنے کو ختم کر فرمایا. تو اصل ہمارا جو محل شاہد ہے وہ ہے وَلَن تَعْدُوَ امر اللہ فی کا، یہ امر اللہ گہرا، اللہ کا جو امر ہے وہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے، کون کہتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلمہ کذاب، یہ کذاب یمامہ اس کو کہا جاتا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. نبوت کا دعویٰ کر کے یہ جھوٹا قرار پایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتا تھا کہ آپ مجھے نبی مان لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف علم بلند کیا. آگے جی کون پڑھیں گے؟ جی. جی اخلاص احمد صاحب پڑھیے گا. اور اخلاص احمد صاحب پڑھیے گا. جی میں ہی پڑھتا ہوں. جی. قال الإمام حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن ابن مسعود قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعد حرث المدينة. ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل رہا تھا مدینہ کے کسی کھیت میں، وهو يتوكأ على عصيب، اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
لکڑی کے ایک عصے کے ساتھ سہارا لیے تھے، معه اس کے ساتھ. فمررنا على نفر من اليهود، پھر ہم گزرے یہود کی ایک جماعت سے. فقال بعضهم، تو ان میں سے بعض نے کہا، لبعض، کچھ کو، سلوہ عن الروح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق پوچھو. فقال بعضهم لا تسألوه، پھر بعض نے کہا اس سے یہ نہ پوچھو. ان یجیء فیہ بشیء تکرہونہ، کہ لائے وہ کوئی اس میں چیز جسے تم یعنی ناپسند کرو. ایسی بات وہ تمہیں ایسا فقال جواب دے، بعضهم، کہ جو تمہیں پھر اچھا نہ لگے، اس لیے پوچھو ہی نہ، تمہاری منشا کے خلاف جواب ہوگا. جی. فقال بعضهم لنسألنه، تو بعض نے کہا ہم تو ضرور پوچھیں گے ان سے. فقام الیہ رجل منہم، پھر ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا. فقال، پھر اس نے کہا، یا ابا القاسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من روح، روح کیا ہے؟ فسکت عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ان سے. فعلمت انہ یوحى الیہ، پھر عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جا رہی ہے. فقال، پھر فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، وہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں. قُلِ الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کے امر میں سے ہے. وَمَا أُوت وَمَا أُوت وما وَمَا اوتو، أُوتُوا من العلم وَمَا أُوتُوا من العلم إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیا گیا ہے علم میں سے مگر کچھ. قال الأعمش هكذا في قراءتنا، یعنی اعمش کہتے ہیں کہ یہی ہماری قرات میں ہے. ویسے تو ہے اوتو نا عام کس، قراءت جو متداول ہے وہ وما اوتی تم من العلم الا قلیلا، جس جی طرح ہم نے کل روایت میں پڑھا. تو اس قراءت کے اندر وما اوتو، نہیں وہ دیے گئے علم میں سے کچھ مگر تھوڑا سا. یہ روایت ہم نے پہلے بھی پڑھ لی ہے. اس میں جو ہمارا محل شاہد ہے وہ کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، میرے رب کا امر کونی ہے. ٹھیک ہے، روح میرے رب کا امر کونی ہے، یعنی کون، کیا کہ اللہ نے ان کو خلق کر لیا. ٹھیک ہے، جیسے اللہ نے چاہا اس کو پھر پیدا کر دیا. یا ربو کا یخلق ما یشاء و یختار، ایسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تخلیق کر دیتا ہے. قل ان الامر کلہ للہ، ہر امر سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے امر کیا ہے، حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ امر ہے، یہ قول کے ساتھ ہے، کن. ٹھیک ہے، تو یہ محل شاہد تھا. آگے ہے جی، باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ قل. جی جی، تاجور صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شلرم، اس میں جو انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قول کے متعلق، صفت قول کے متعلق بیان کیا تھا، لیکن ان روایت میں سے کسی میں بھی صفت قول کی صراحت نہیں. حالانکہ صحیح بخاری میں کئی روایت ہیں جس میں صفت قول کا بیان ہوا ہے، تو اس میں صفت امر کا بیان ہوا ہے. تو شیخ محترم، اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ صراحت قول کے اندر ذکر نہیں کی؟ یہ اصل میں ان کے، یعنی قول والی تو کہہ لے کہ اتنی ہے کہ آپ کہہ نہیں سکتے. یہاں امام بخاری رحمہ اللہ خاص، یعنی جو جس میں، یعنی قول امر ہے نا، یعنی جو کن والا جو قول ہے اس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ جتنی بھی کام ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہوتے ہیں. بڑے بڑے جو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے یہ کلمہ کن سے. اصل میں رد ان پر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی جو فعلی صفات ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے فاعل ہے. ٹھیک ہے، فعل کے ساتھ اللہ متصف ہے. آکے جو اللہ تعالیٰ اس کو پرفارم کرتا ہے اس فعل کو، اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حادث ہے. وہ جس پر فعل پرفارم ہوا ہے وہ تو مخلوق ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف اس فعل کی نسبت ہوگی تو قول کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی. یہ قول سے مراد وہ کلمہ کن والا قول لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پہ فرمایا ہے ایسے ہو، یعنی وہ تو قرآن و سنت کے اندر بے شمار دلائل ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ وہ دلائل لے کر آئے ہیں شاید کہ جس کے اندر، یعنی ایسا چیز کے جو پہلے نہیں تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو
کیا ہے، یعنی ایسا ہو جا، وہ چیز پہلے نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمہ اللہ اس یعنی جو معروف چیزیں تھیں وہ تو امام بخاری نے ذکر ہی نہیں کی تھی، وہ تو سب کو معلوم تھی، تو جو دقیق چیزیں تھیں اس کو اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اللہ علم باقی مصنف جو ہے اس اوقات دقت کی طرف جاتا ہے، ہمارے جو مصنف امام بخاری رحمہ اللہ ہے، اللہ عالم۔ جی شیخ مسلم، جزاکم اللہ خیر۔ جی آگے ہے جی، باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دیجئے کہ اگر سمندر اللہ کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائے، میرے رب کے کلمات کے لیے، یعنی اس کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے، تو لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی، تو سمندر ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے اللہ کے کلمات ختم ہونے سے پہلے، میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اسی کی مثل بھی سیاہی لے آئیں، اس کی مثل بھی سیاہی آ جائے، تب بھی ہم اگرچہ ہم وَلَوْ جِئْنَا، اگرچہ ہم لے آئیں بمثلی اس کی مثل سیاہی، بھی مددن، مددہ یعنی مطلب اس کی ہیلپ کے لیے، اس کو مزید اس کے ساتھ دینے کے لیے، اگر ہم اتنی سیاہی اور بھی لے آئیں تب بھی اللہ کے کلمات نہیں لکھے جا سکتے، مطلب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات، یعنی یہ کلمہ ایک کن اللہ رب العزت کے کلمات جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بولتا ہے، کن کہتا ہے، یہ اتنے ہیں، آپ جانتے ہیں نا، یہ اس سے مراد بولے جو کلمات کونیہ مراد ہے، یہ کلمات کونیہ اتنے ہیں کہ اگر کوئی اس کو شمار کرنا چاہے تو سمندروں کی سمندر جو سیاہی ہیں اس کو لکھنے لگیں تو کبھی بھی اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلمات کونیہ یہ غیر محصور ہیں، اس کو جو ہے نا شمار میں نہیں لایا جا سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں، یعنی جس کو ان کے ساتھ اللہ نے وہ افعال سر انجام دیے ہیں، وہ بھی غیر محصور ہیں، ان کو بھی کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کون کون سے فعل کیے ہیں، کون کون سے کام کیے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کس کس کو پیدا کیا ہے، اس کو بھی کوئی شمار نہیں کر سکتا، یعنی گویا اللہ رب العزت کی جو افعال ہیں ان کو کوئی بھی قطعی طور پر شمار نہیں کر سکتا۔ ہر وہ جو مخلوق ہے، ہر مخلوق جو پہلے نہیں تھی، ٹھیک ہے، بعد میں ہوئی ہے، اس کے پیچھے کلمہ کن ہی کان فرما ہے، اللہ نے اس کو کن کہہ کے بنایا ہے، تو اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں نا، کلمات کونیہ، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ آگے جی، آگے اگلی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر جو کچھ بھی زمین میں ہے، درختوں میں سے اگر وہ کلمے بن جائیں، جو بھی زمین کے اندر موجود درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور جو سمندر ہیں وہ اس کے بعد 7 سمندروں میں بدل جائیں، یعنی 7 سمندر بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تب بھی اللہ رب العزت کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، یعنی اتنے اللہ کے کلمات کونیہ ہیں کہ اگر وہ سمندروں کی 7 سمندر سیاہی کے ہوں اور درخت سارے کے سارے کلمے بن جائیں تو اس کو لکھنا شروع کر دیں، تب بھی اس کو نہیں لکھا جا سکتا۔ اسی طرح
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا فی ستۃ ایام، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اب اس میں ایک تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں خلق السماوات فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا، یعنی ہر روز اللہ نے خلق فرمایا ہے، ہر روز اللہ رب العزت نے خلق فرمایا ہے، ہر روز اللہ نے کلمہ کن کہا ہے، تبھی کلمہ کن کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے نا۔ تو یہ 6 دنوں میں اللہ نے اس ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ اب اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی دن ایک ہی بار میں بنا دیتا، لیکن اس میں بھی اللہ رب العزت کی کوئی حکمتیں ہیں۔ تو 6 دنوں میں اللہ رب العزت نے خلق کیا ہے۔ تو مستوى علی العرش، یغشی اللیل، یغشی اللیل، کیا ہے؟ یغشی اللیل النہارا، وہ چھا دیتا ہے، یعنی ڈانپ دیتا ہے رات کو، رات پر دن، دن کو رات پر، یطلبہ حثیثاً، جسے وہ جلدی سے تلاش کرتی ہے، یعنی وہ رات جلدی سے چھا جاتی ہے، یعنی آپ دوسرے سمجھتے ہیں کہ دن کے ختم ہونے سے پہلے رات چھاتی ہے، یعنی اندھیرا پہلے آتا ہے، دن بعد میں ختم ہوتا ہے، اس طرح اندھیرا بعد میں ختم ہوتا ہے، پہلے دن چڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی جلدی سے وہ آ جاتا ہے۔ والشمس والقمر، اور اللہ نے پیدا کیا ہے سورج اور چاند کو، والنجوم، اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ، جو کہ اللہ کے امر کے ساتھ مسخر ہیں، الا لہ الخلق والامر، ابھی امری ہی یہ بھی ہمارا محل شاہد ہے، الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے خلق ہے اور امر ہے، یہ بھی ہمارا محل شاہد ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ جو رب العالمین وہ بابرکت ہے۔ تو اس میں جو ہے نا، جو امر اور خلق، یہ ساری چیزیں اللہ کے کلمات کی طرف ہی لوٹتی ہیں، یعنی اللہ کے کلمات کے ماتحت ہی یہ ساری چیزیں، اللہ کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، وہی مطلب خلق کا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تو یہ ساری چیزوں کو اللہ نے کلمہ کن کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے۔ سخرا کا معنی کیا ہے؟ ذللا، یعنی سخرا کا مطلب ہوتا ہے ذللا، اس کو یعنی ماتحت کر دینا، مسخر کر دینا، ماتحت کر دینا۔ جی، تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے کلمات کی طرف یعنی اشارہ دیا ہے کہ اللہ کے کلمات بے شمار ہیں، اللہ کے کہنے سے خلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کہنے سے امر، یعنی کہنا ہی اللہ تعالیٰ کا امر ہے، جو کہ ہر مخلوق کے پیچھے کار فرما ہے، جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ کے کلمہ کن سے بنی ہے، اللہ کے کہنے سے بنی ہے، کن فیکون، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی، آگے پڑھیے جی۔ قال الإمام حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله، اللہ کافی ہو جاتا ہے اس کے لیے جو جہاد کرتا ہے اس کے راستے میں، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، نہیں نکالتی ہے اس کو اپنے گھر سے کوئی چیز مگر اللہ کے راستے میں جہاد، اور تصدیق کلمته، اور اللہ کے کلمات کی تصدیق، ان يدخله الجنہ، کہ داخل کر دے اسے اللہ جنت میں، او يرده الى مسکنه، یا اسے واپس لوٹا دے اپنے گھر کی طرف، بما نال من اجر او غنیمت، یعنی جو اس نے اجر اور غنیمت میں سے حاصل کیا اس کے ساتھ۔ بیمان عالم من اجر، یا تو صرف فرد اجر اس کو ملا ہے، او غنیمت نہیں، یا اس کو اجر اور غنیمت دونوں چیزیں ملی ہیں، کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ
جو ضمانت دے اس ایسے مجاہد کی تو اللہ ضمانت نہیں دے سکتا نا، کہ جو جس کو اجر نہ ملے، صرف اور صرف اس کو مالی غنیمت ملے اور وہ ریاکار ہو، ایسے کہ اجر کی اللہ کوئی کفالت نہیں کرتا، کوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ ذمہ داری اس کی ہے یا ضمانت اس کی ہے کہ جو اجر کے ساتھ ساتھ غنیمت بھی لے کر لوٹے، یا صرف اور صرف اجر لے کر لوٹے۔ اس میں جو وہ تصدیق کلمتی ہی، اس کے کلمہ، یعنی جو کلمہ شرعیہ ہے اور جو کلمہ کونیہ ہے، سب کی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے۔ کلمات شرعیہ بالخصوص قرآن و سنت ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے کلمے ہیں، اس کو بلند کرنا چاہتا ہے، اس کی تصدیق یہ اس کو جہاد پر نکلنے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ ان کلمات کو، یعنی قرآن و سنت کو، شرعیہ کو، شریعت کو وہ بلند کرنا چاہتا ہے، اس کو عالی کرنا چاہتا ہے، علو دینا چاہتا ہے۔ اب باب فی المشیتی والارادتی، اللہ کی مشیت اور ارادہ کے بارے میں۔ یہ مشیت اور ارادہ یہ بعض صورتوں کے اندر ایک ہی ہیں، اور بعض صورتوں کے اندر یہ مختلف ہیں۔ اس میں ذرا تفصیل ہے، میں ذرا تفصیل کروں گا، پہلے آپ یہ ذرا پڑھیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں تم چاہتے، نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کے چاہنے کے ساتھ ہی تم چاہتے ہو، یہ نہیں ہے کہ اللہ کی چاہت کے خلاف تم چاہ لو۔ قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو تل ملک من تشاء، تو دیتا ہے بادشاہ جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، مشیت۔ ولا تقولن لشیء، اور ہرگز نہ آپ کہا کریں کسی کام کے لیے کہ انی فاعل ذلک غدن، کہ ہم میں اس کو کرنے والا ہوں کل، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ چاہے۔ یہ اللہ ان شاء اللہ آپ کہا کریں دوسرے لفظوں میں، انک لا تہدی من احببت، آپ اپنے پسندیدہ کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کو کی مشیت، جس کے ساتھ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ قال سعید بن مسیب عن ابیہ، سعید بن مسیب اپنے والد مسیب بن حزن سے بیان کرتے ہیں کہ نظرت فی ابی طالب، ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ کہتے ہیں ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال جو ارادہ اور مشیت کے حوالے سے چند باتیں یہ ذرا نوٹ کیجیے گا، یہ باب انتہائی اہم ہے، اس کو سمجھ لیا جائے تو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہاں مشیت اور ارادہ سے مراد اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہے۔ پہلی بات، کیا یہ دونوں آ، یعنی ہم معنی ہے، کیا کہ دونوں کے اندر کوئی ڈفرنس ہے؟ تو ایک اعتبار سے تو یہ ہم معنی ہے، مشیت اور ارادہ، اور ایک اعتبار سے یہ مشیت اور ارادہ ہم معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کس اعتبار سے یہ ہم معنی ہے، کس اعتبار سے یہ ہم معنی نہیں ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلے یہ دیکھا جائے کہ ایک ہوتا ہے اللہ کی مشیت اور ایک اللہ تعالیٰ کی رضا۔ مشیت سے مراد اللہ کی پسند یا اللہ کی محبت نہیں ہے کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہو وہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جو پسند یعنی رضا، وہ ہو یا نہ ہو، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے وہ اللہ رب العزت کے ہاں اچھا ہوتا ہے، اللہ اس کو پسند اس اعتبار سے کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت بندے کے اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ یہ بندے کے لیے یعنی شرعن اس کے لیے یہ اچھا ہے، اور شرعن اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، ایک تو یہ ہے۔ باقی اگر کوئی کفر بھی کرتا ہے تو یہ بھی ایک اعتبار سے اچھا ہی ہوگا، اس کے اندر بھی اللہ کی حکمتیں ہوں گی۔ اگر کوئی ایمان پہ رہ، یہ بھی ایک اعتبار سے اچھا ہے کہ اس کے اندر حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اللہ پسند کفر کو نہیں کرتا، رضا اللہ کی کفر نہیں ہے، لیکن مشیت اللہ رب العزت کی یہی ہے کہ اس نے کفر کرنا ہے، یعنی یہ کوئی شخص یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی مشیت کے خلاف وہ کفر نہ کرے،
کفر کرتا ہے تو وہ اللہ کی مشیت سے ہی کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی مشیت ہے، تو مشیت اور رضا کے اندر فرق ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ جو جتنی بھی شریعت کی احکام ہے نا، جس میں اللہ رب العزت نے کچھ کرنے کا حکم دیا ہے یا کچھ نہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی پسند ہے۔ اور جو مشیت ہے، اس کے اندر اللہ کی رضا کا ہونا یا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی پسند، یعنی اللہ نے اس کو شرعی طور پر اس کو پسند کیا ہے یا نہیں کیا، اس کے اندر یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر سے نفرت کرتا ہے، لیکن کفر اللہ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مشیت اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے۔ یہ مشیت عامہ ہوتی ہے، جو جیسے ہر ایک کو جو ہر ایک کو جو شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم جو ہے نا بتاتے ہیں کہ مشیت کس صورت کے اندر ارادہ کے ہم معنی ہے اور کس صورت کے اندر ارادہ کے ہم معنی نہیں ہے۔ ارادہ، سب سے پہلے سمجھیں، ارادہ دو طرح کا ہوتا ہے: ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ۔ ارادہ کونیہ، اس کے اندر یہ اور مشیت اہم معنی ہے۔ ارادہ کونیہ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی کائنات میں کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کوئی بھی عمومی طور پر۔ ایک ہے ارادہ شرعیہ، اللہ رب العزت شریعت کے معاملے میں جو ارادہ کرتا ہے نا، یعنی جس کو آپ رضا کے معنی میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کفر کو ناپسند کرتا ہے، یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کو پسند کرتا ہے، یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے، جس کو آپ رضا بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک دامنی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت نماز کو پسند کرتا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ کے تحت آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کا ارادہ شرعیہ۔ اب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ، یہ ارادہ شرعیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر، آپ دوسرے اس کو شرعیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک اعتبار سے کونیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے، یہ دو طرح کا ہے۔ جو ارادہ شرعیہ ہے، ارادہ کونیہ ہے، یہ ارادہ کونیہ اور مشیت یہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہم معنی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اور جو ارادہ شرعیہ ہے وہ اور مشیت یہ ہم معنی نہیں ہے، اس کے اندر تفاوت، فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ ضروری نہیں ہے کہ مشیت بھی وہی ہو، ارادہ مشیت جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ بھی وہی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ کا ارادہ شرعیہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں ہے، اللہ کا ارادہ کونیہ تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہ جو یہاں جو آیات آئی ہیں کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن شاء اللہ، یا اس طرح کی جو آیات ہیں، اس سے یہی مراد ہے ارادہ مشیت عامہ، ٹھیک ہے؟ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ارادہ کونیہ اس سے مراد مشیت ہے۔ اس سے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ قتال نہ کرتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید۔ اب یہ دیکھیں، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، یعنی اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے۔ اب یہاں سے ارادہ سے مراد ارادہ کونیہ ہے، تو اس اعتبار سے ارادہ کونیہ جو ہے یہ مشیت کے ہم معنی ہے کلی طور پر، ٹھیک ہے؟ اب ایک ہے ارادہ شرعیہ، یہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کے ساتھ، یعنی اللہ نے جو شریعت کے اندر احکامات نازل کیے ہیں، یہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو گناہ ہیں، جتنے بھی شرک ہے، کفر ہے، فسق ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ شرعیہ کے تحت نہیں آتے، ارادہ کونیہ کے تحت آتے۔ کونیہ قدریہ، اس کو بھی قدریہ بھی کہتے ہیں، اس کا تقدیر کے ساتھ تعلق ہو، ارادہ کونیہ قدریہ، کیا اس کو مشیت کا نام بھی دیا جاتا ہے؟
ٹھیک ہے، اس پر کسی کا کوئی اشکال یا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ جی اچھا جی۔ اچھا، اب یہاں جو ہے نا کچھ چیزیں اس کو خلاصے کے طور پر سمجھ لیں۔ اب بتایا نا کہ پہلے ایک دو ارادے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ایک ارادہ شرعیہ اور ایک ارادہ کونیہ، ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص ہے جو مومن ہے، اور ایک شخص ہے جو کافر ہے۔ اب جو مومن ہے اس کے اندر اللہ رب العزت جو ایمان لایا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے دونوں ارادے جمع ہو جائیں گے، ارادہ کونیہ بھی کیونکہ وہ اللہ کے تقدیر کے تحت وہ ایمان لایا ہے، اللہ کی چاہت کے ساتھ تحت ایمان لایا ہے، اور ارادہ شرعیہ بھی کہ وہ بندہ ایمان لائے گا کہ ایمان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو جو مومن کسی کا مومن ہونا، اس کے اندر اللہ کے ارادہ اتنا دونوں ارادے اللہ تعالیٰ کے اس میں جمع ہو گئے ہیں۔ اور جو شخص کافر ہے، جو شخص کافر ہے وہ آ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایک ارادہ جمع ہوا ہے، دوسرا ارادہ اللہ رب العزت کا ارادہ شرعیہ اس میں جمع نہیں ہوا۔ جو شخص کفر پر ہے یا مومن تھا اور بعد میں کافر ہو گیا، تو اب وہ ارادہ کونیہ کے تحت کافر ہوا ہے، ارادہ شرعیہ کے تحت نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار طرح کے آپ تین طرح کے آپ کہہ سکتے ہیں نا۔ ایک تو ہے کہ جس میں دونوں طرح کے ارادے پائے جائیں، دوسرا ہے کہ جس میں ارادہ شریعہ پایا جائے، کونیہ، نہیں بلکہ سوری دو بنتے ہیں، کہ جس میں ارادہ شریعہ اور کونیہ دونوں پائے جائیں، دوسرا ہے کہ جس میں صرف ارادہ کونیہ پایا جائے، ارادہ شریعہ نہ پایا جائے۔ واللہ عالم، باقی علماء نے اس کی اور بھی قسمیں بنائی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے یہ ارادے ہیں، ارادہ جو ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ یہ اللہ رب العزت کا یہ فعل ہی ہے، انما قولنا لشیء اردناہ کن فیکون۔ ہمارا کسی چیز کا ارادہ کرنے کے اوپر یہی کہنا ہوتا ہے کہ کن، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کلمہ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ بس یہ میرا خیال ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کل یہ حدیث پڑھیں گے، اور مزید اس ارادہ اور مشیت کو یعنی دوبارہ دہرا کر اس کو آگے پھر بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ کسی بھی قسم کا کوئی سوال؟ نہیں شیخ محترم۔ جی ٹھیک ہے جی۔ آگے جی، بدایت المجتہد کا سبق جی، المسألۃ السادسہ، چھٹا مسئلہ، کہ ما یقولہ فی الرکوع والسجود، کہ نمازی رکوع اور سجود میں کیا پڑھے گا۔ کہتے ہیں اتفق الجمہور علی منع قراءۃ القرآن، جمہور کا اتفاق ہے، جمہور علماء کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا منع ہے، پھر رکوع و سجودی، رکوع اور سجود میں، رکوعوں میں اور سجدوں میں
قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس سے منع کر دیا گیا۔ علی حدیث علی فی ذالک، اس بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آئی ہے کہ نہانی حبی، میرے محبوب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا مجھے ان اقرا القرآن راکیان و ساجدن، کہ میں رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھوں، اس سے مجھے منع کر دیا۔ قالت تبری، تبری کہتے ہیں وہ حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، وہ بھی اخذ فقہاء الامصار، تمام علاقے کے فقہا نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ وہ سارا قوم من التابعین الی جواز ذالک، اور تابعین کی ایک جماعت یہ اس کے جواز کی طرف گئی ہے کہ قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے رکوع اور سجدے میں بھی۔ وہ مذہب البخاری، یہ نہیں بات درست، امام بخاری کا کہتے ہیں یہی مذہب ہے، لأنہ لم یصح الحدیث عندہ، جو ان کا نزدیک یہ حدیث ثابت نہیں ہے، واللہ عالم، یہ بات درست نہیں ہے۔ کوئی حدیث کسی کے نزدیک ثابت نہ ہونا، پہلی تو یہ بات ہے کہ پتہ نہیں ان کے نزدیک یہ انہوں نے کیسے دعویٰ کر دیا کہ ان کے نزدیک یہ حدیث ثابت نہیں ہے، تو واللہ عالم یہ بات درست نہیں ہے کہ امام بخاری شاید اس کے قائل ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ تو ثابت ہوا کہ رکوع اور سجود کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، آپ نے اس پر حدیثیں اور بھی ہیں ویسے۔ اچھا، وختلف، آگے اختلاف ایک اور چیز کا ہے کہ ہر رکوع و سجود قول محدود، کیا رکوع اور سجود یہ محدود قول ہے، یعنی جس کی حد بندی کی ہے، اس میں یہ پڑھنا ہے صرف، یقولہ المصلی ام لا، جسے نمازی پڑھے گا، یا کہ یہ محدود قول اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی خاص کلمہ ہی پڑھنے ہیں یا کہ کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کے اندر۔ فقال مالک، امام مالک کہتے ہیں لیس فی ذالک قول محدود، اس میں کوئی خاص پڑھنے کے لیے محدود نہیں کیا گیا، یعنی کوئی ایسا کلمہ نہیں کہا گیا کہ یہی پڑھا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا جائے، یہ امام مالک کا قول کہا جاتا ہے۔ وذهب الشافعی و ابو حنیفہ و احمد و جماعت جماعت غیرہم، کہتے ہیں کہ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، احمد اور دیگر کی جو جماعت ہے، دیگر ان کے علاوہ محدثین کی یا دیگر کی جو جماعت ہے، وہ کیا مذہب رکھتی ہے کہ الا ان المصلی یقول فی رکوعی، کہ وہ نماز میں کیا کہے گا، رکوع میں یہ کیا کہے گا، سبحان ربی العظیم ثلاثا، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے گا، فی سجود سبحان ربی الاعلی ثلاثا، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہے گا سجدے میں، علامہ جاء فی حدیث عقبہ بن عامر، جیسا کہ عقبہ بن عامر کی حدیث کے اندر آیا ہے، 3 مرتبہ یہ پڑھنا مسلم احمد وغیرہ کی روایت میں یہ ثابت ہے، یہ واضح نص آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں آئی ہیں، تو ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھ لی جائے، یا یہ 3 بار پڑھ لیا جائے سبحان ربی الاعلیٰ اور عظیم، تو یہ اس کے ساتھ دوسری جمع دعاؤں کو بھی جمع کر لیا جائے، یہ سب جائز ہے، درست بات یہی ہے۔ بہرحال وقال الثوری، جو ثوری کہتے ہیں ابو الیہ ان یقول الامام خمسا فی صلاته، کہ مجھے محبوب یہ ہے کہ یہ کلمات یعنی سبحان ربی الاعلیٰ اور عظیم یہ امام پڑھے خمسن 5 مرتبہ فی صلاتی، اپنی نماز میں، حتی یدرک الذی خلفہ 3 تسبیحات، کیا تاکہ جو اس کے پیچھے کھڑا ہے مقتدی ہے وہ 3 تسبیحات کو پہنچ جائے، یعنی وہ اگر امام تیزی سے بھی 5 تسبیحات کہے گا تو آرام سے جو مقتدی 3 تسبیحات کو پا لے گا، کہ اس نے اللہ اکبر امام کے کہہ جانے کے بعد اس نے رکوع میں جانا ہے نا، تو امام تو پہلے ہی جا چکا ہوگا، تو لہٰذا وہ 3 تسبیحات کو، یہ تو ایک اپنی خیال ہے، واللہ عالم، امام سفیان ثوری سے یہ ثابت بھی ہے کہ نہیں، تو 3 مرتبہ یہ کم سے کم کہنا ہے امام اور مقتدی سب کے لیے۔ والسبب فی هذا الاختلاف، اس اختلاف میں سبب کیا ہے، وہ کیا ہے، معارضۃ حدیث ابن عباس، عبداللہ بن عباس کی حدیث کا معارضہ ہے، فی هذا الباب، اس باب میں، لحدیث عقبہ بن عامر، عقبہ بن عامر کی حدیث کے ساتھ، وذالک، اور وہ اس طرح کہ ان فی حدیث ابن عباس، عبداللہ بن عباس کی حدیث کے اندر کیا ہے کہ انہ قال، وہ فرماتے ہیں کہ الا و انی نہیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ ان اقرا القرآن راکعا و ساجدا، کہ میں قرآن کو رکوع اور سجدے کی حالت میں پڑھوں، فاما الرکوع، جو رکوع ہے، فعظموا فیہ الرب، اس میں اب یہاں پہ ہمارا محل شاید شروع ہوتا ہے اس حدیث میں، فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب، جو رکوع ہے اس میں اپنے رب کی تعظیم کرو، یعنی اس میں اللہ کی عظمت بیان کرو،
وام سجود وہ جو سجدے ہیں فجتہدوا فیہ فی الدعاء، اس میں دعا کے اندر کوشش کرو، یہ جو سجود کے اندر دعا کی کوشش کرو، فقامن ان یستجاب لکم، تو قریب ہے کہ آپ کی دعا کو قبول کر لیا جائے۔ اب یہ جو سجدوں میں دعا کا ہے نا کنسیپٹ، اس سے مراد وہ دعائیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معثور اور منقول ہیں، وہ دعائیں، ان دعاؤں کو خلوص نیت کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ پڑھو تو وہ قبولیت کے زیادہ لائق ہیں، جتنی وہ دعائیں اس کے اندر پڑھی جاتی مسنون ہے۔ یہ نہیں اپنی طرف سے ہم دعائیں کرتے رہیں، یہ بات درست نہیں ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن یہ نماز ہے، اس کو اپنے کلمات کا جو ہے نا حصہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جس میں جو معصور کلمات ہیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، الا کہ جس چیز کے بارے میں کوئی نص آ جائے، کوئی دلیل آ جائے۔ مثال کے طور پر جو قنوت ہے، قنوت کے بارے میں اس میں کلمات مختلف کیے بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو معصور کلمات ہیں اس سے زائد بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو اس کی تو اجازت ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے ثابت ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ریل اور زکوان وغیرہ کے اوپر بد دعا کرنا یہ ثابت ہے، تو اس کو قنوت نازلہ اور قنوت وطر کو قیاس کر لیا جاتا ہے ایک دوسرے پر، اللہ عالم۔ تو سجدوں کے اندر دعا کی کوشش کرنا مطلب یہ ہے کہ جو سجدوں کے اندر دعائیں معقول منقول اور معثور ہیں ان کو اہتمام کے ساتھ یا اس کو بار بار پڑھا جائے۔ وفی حدیث عقبہ بن عامر، عقبہ بن عامر کی حدیث میں ہے کہ انہ قال لما نزلت جب یہ آیت نازل ہوئی نا، فسبح بسم ربک العظیم، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوها فی رکوعکم، ہمیں فرمایا کہ اسے رکوع کے اندر کر لو، یعنی یہ جو سبح اسم ربک الاعلی ہے نا، اس کا جو مضمون ہے، یعنی اللہ کی عظمت بیان کرنا، یہ مضمون تم اپنے رکوع میں کر لو، مثلا سبحان ربی العظیم کہنا لگ جاؤ، یہ نہیں ہے کہ یہ سبح اسم ربک الاعلی کے کلمات، یہ الفاظ پڑھنے لگ جاؤ ادھر، مطلب ہے اجالوہا، اس کے مضمون کو کہ جس میں اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کا ذکر ہے، اس کو تم اس کو رکوع میں کر لو، بس یعنی سبحان ربی العظیم کہنا شروع کر دو۔ ولما نزلت، اور جب یہ نازل ہوئی نا سبح اسم ربک الاعلی، کہ اللہ کی بلندی بیان کرنے کا جہاں ذکر ہے، فرمایا قال اجالوها فی سجودکم، اس مضمون کو، اس سے ثابت ہونے والی بات کو تم سجدوں میں کر لو، یعنی سبحان ربی الاعلی کہنے لگو۔ اب یہ جو دو حدیثیں ہیں اس کے مفہوم کے اندر اختلاف ہوا، وکذالک اختلفوا فی الدعاء فی الرکوع، اب اس میں بھی اختلاف ہوا ہے، کہتے ہیں کہ رکوع کے اندر دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی، سجدوں کے اندر تو دعا کا ذکر کہتے آیا ہے، اب میں نے عرض کیا کہ یہاں دعا سے مراد مطلق دعا نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مراد وہ دعائیں ہیں جو منقول و معصور ہیں، لیکن ایک طبقہ جو ہے علماء کا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے سجدوں میں، تو اب سجدوں میں جب کہتے ہیں دعا کی جا سکتی تو کیا رکوع کے اندر بھی کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟ کہتے ہیں وہ کذالک اختلفوا، اسی طرح ان کا اختلاف ہے پھر دعائی دعا کے بارے میں، پھر رکوع کے اندر، بعد اتفاقہم، بعد اس کے کہ ان کا اتفاق ہے، علی جواز الثناء علی اللہ، اللہ کی تعریف کرنے پر، یعنی سبحان ربی العظیم وغیرہ کہنے پر تو اتفاق ہے۔ فقریہ ذالک مالکن، اب اس چیز کو امام مالک نے تو مکروہ جانا ہے، امام مالک نے مکروہ جانا ہے کہ رکوع کے اندر دعا نہیں کرنی، لحدیث علی کی، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے نا، انہ قال کہ وہ فرماتے ہیں اما الرکوع فعظموا فیہ الرب، یہ جو رکوع ہے اس میں اللہ کی عظمت بیان کرو بس، واما السجود فاجتہدوا فیہ فی الدعاء، جو سجدے ہیں ان میں دعا کی کوشش کرو، تو لہذا کہتے ہیں رکوع کے اندر دعا کا ذکر نہیں آیا، سجدے میں دعا کا ذکر آیا، لہذا امام مالک تو کہتے ہیں یہ مکروہ ہے رکوع کے اندر دعا کرنا۔ وقال طائفہ، ایک گروہ کا کہنا ہے کہ یجوز الدعاء فی الرکوع، کہ رکوع کے اندر بھی دعا کرنا جائز ہے، وحتجوا بأحادیث، انہوں نے کچھ احادیث سے حجت پکڑی ہے، جا فیہا، جن حدیث میں آیا ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فی الرکوع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے اندر دعا فرمائی۔ اب وہ جو دعا فرمائی ہے وہ تو معصور دعا ہو گئی نا، ہاں، جس طرح دعا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی ہے، یہ والی دعا یہ تو معصور ہے، باقی
الگ سے دعا نہیں کوئی، ٹھیک ہے؟ تو سجدوں کے اندر اور رکوع کے اندر جو دعائیں آپ نے کی ہیں وہی پڑھی جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ جنہوں نے رکوع کے اندر دعا کا ذکر کیا ہے نا، دعا کا جواز بیان کیا، انہوں نے حدیث سے جو حجت پکڑی ہے کہ جن حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے کا رکوع میں ذکر ہے، اور وہ مذہب بخاری ہے، امام بخاری کا مذہب ہے کہتے ہیں۔ واحتج بحدیث عائشہ کا، انہوں نے حدیث عائشہ سے حجت پکڑی ہے، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ و سجودہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدہ میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ تو کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کا مذہب، تو یہ تو امام بخاری کا مذہب واقعی ہے کہ رکوع اور سجدے کے اندر یہ والی دعا تو ماثور دعا ہے، یہ نہیں ہے کہ مطلق دعا جو بھی بندہ مانگتا رہے، ایسا نہیں۔ وہ ابو حنیفہ، جو ابو حنیفہ ہے، لا یجیز الدعاء فی الصلاۃ بغیر الفاظ القرآن، کہتے ہیں وہ نماز کے اندر قرآن کے الفاظ کے بغیر دعا کو جائز نہیں کہتے، کہ قرآن کے الفاظ پر مبنی کو دعا اگر کوئی نماز میں کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، باقی یعنی مطلق نماز کی بات ہو رہی ہے، رکوع سجدے کی بات نہیں ہو رہی۔ تو وہ مالک و شافی یجیزان ذالک، جبکہ امام مالک اور امام شافی اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو وسعوا فی ذالک اختلافهم فیہ، اس بارے میں ان کا اختلاف کا سبب یہ ہے کہ ان کا اختلاف ہے کہ حل ہوا کلام ام لا، کہ کیا یہ جو دعا کرنا ہے نماز کے اندر کیا یہ کلام ہے یا کہ نہیں، یعنی ایسا کلام کہ جس سے جو نماز کے باہر والا کلام ہوتا ہے۔ جس نے اس کو کلام سمجھا وہ کہتا ہے کہ یہ نماز کے اندر دعا کرنا جائز نہیں ہے، جس نے کہا کہ یہ نہیں، یہ بھی اللہ، یہ بھی ذکر ہی ہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر دعا کر لو۔ اس میں درست موقف یہ ہے کہ نماز کے اندر جس جگہ پر دعا کا یعنی ثبوت ملتا ہے کہ دعا عام الفاظ معصور الفاظ سے زائد کی جا سکتی ہے وہاں تو کی جا سکتی ہے، اس طرح کے قنوت وغیرہ ہے، ادروائز نماز کو اس کی اصلی حالت پر رہنے دینا چاہیے، اور اس میں اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح رکوع اور سجدوں کے اندر وہی دعائیں پڑھی جائیں گی کہ جو دعائیں منقول و معصور ہیں، اپنی طرف سے دعائیں بنا کے اس میں ایڈ نہیں کرنی چاہیے۔ یہی محتاط اور درست موقف معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ کسی کا کوئی سوال ہے کر لیں جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔